मैं एक ऐसी औरत थी जिसे दुनिया ने नाम दिया था बद किरदार। लोग किसी को कोई नाम तो दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आखिर अगले पे क्या गुजरती है, कि उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ता है। मेरे दिन गिनती के असूलों पर नहीं बल्कि नोटों की गट्ठी पे शुरू होते और ख़त्म भी। अब तो मुझे भी इस सब की आदत हो गई थी। मैंने बहुत जल्द सीख लिया कि इस माशरे में खूबसूरती एक हथियार है और मजबूरी एक बहाना। मैं भला की खूबसूरत थी, मेरे हुस्न के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मेरे पास वो अदाएँ भी थीं जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ मायल करने के लिए काफ़ी होती हैं। मैंने अपनी खूबसूरती को अपनी कमाई का ज़रिया बनाया था। अब तो मुझे इस कोठे पे ना जाने कितने बरस बीत चुके थे। मैं इस कोठे की वो मशहूर औरत थी जिससे मिलने के लिए लोग कितने रोज़ पहले ही बुकिंग करवाते। मेरी शान और शौकत यहाँ ऐसी थी कि जैसे किसी बादशाह के अपने महल में ये कोठा मेरे हर एक हुक्म पे चलता था। मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस काम पे लगाया हुआ था। यहाँ तो लोगों का इतना हुजूम होता कि जैसे मक्खियों का मीठे पर। मेरी ज़िंदगी तो बज़ाहिर बड़ी शान और शौकत से गुजर रही थी, लेकिन मेरे अंदर की टूटती इमारत को कोई नहीं जानता था। कोई इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि मैं अंदर से टूट के बिखर रही हूँ और मुझे कहीं भी सुकून नहीं है। सब तो यही जानते थे कि मैं इस कोठे की शान हूँ और सब मेरे हुक्म पे चलते हैं। इस कोठे में पत्ता भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हिल सकता था। किसी को भी इजाज़त नहीं थी मेरे सामने इनकार करने की। मैं एक रात के करोड़ों रुपए लेती थी। कई अमीरज़ादे अपनी हवस मिटाने के लिए इस कोठे पे आते। ऐसे ही लोगों की आमदोरफ्त से ये दुनिया चल रही थी। ये कोठा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक दुनिया थी जिसमें कई लोग रह रहे थे। मैं हर रात किसी नए चेहरे, किसी नई आवाज़ और किसी नई तन्हाई के साथ जीती। मगर सच ये था कि मेरे अंदर की तन्हाई हर रात पहले से ज़्यादा गहरी हो जाती थी। मैं हंसती थी, मुस्कुराती थी, मगर आईने के सामने खड़ी होकर खुद से नज़रें चुरा लेती थी, क्योंकि वहाँ मुझे वो चेहरा नज़र आता जिसे मैं खुद भी कबूल नहीं कर पाती थी। मेरी ज़िंदगी में ज़मीर नाम की चीज़ बहुत पहले मर चुकी थी, या शायद मैंने खुद ही उसे खामोश कर दिया था। और अगर मेरा ज़मीर ज़िंदा होता तो शायद मैं इसी घर में घुट घुट के मर जाती जहाँ से मैं भाग के यहाँ आई थी। मैं खुद को ये समझा के मुतमईन कर लेती थी कि ये सब हालात का कसूर है, गुर्बत का कसूर है, मर्दों की हवस का कसूर है। मगर कभी ये मानने की हिम्मत ना हुई कि मैंने भी गलत रास्ता चुना था। पैसे आते थे मगर दिल खाली रहता था। कीमती कपड़े थे मगर सुकून नापैद था। रातें जाग के गुजरती थीं और सुबह बोझ बन के उतरती थीं। मैं अपने आलीशान कमरे में अपने तख्त पे बैठी अपनी अय्याश ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे कमरे में बगैर दस्तक के आने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। कमरे में लाइट्स चल रही थीं, इतनी चमक दमक थी कि किसी की आंखें ही चुंधिया जाएं। लेकिन ये रोशनी मेरे दिल के अंधेरे के लिए काफ़ी नहीं थी। मेरा दिल तो जैसे गार बनता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे मेरे अंदर कुछ मिटता चला जा रहा था। लेकिन जब मुझे महसूस होता कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, तो मैं खुद को ये दिलासा दे देती कि यही मेरी किस्मत में था और किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने अंदर आने की इजाज़त दे दी। मलिका रेशम, आपसे कोई शख्स मिलने आया है। सामने खड़ी मेरी बांधी नज़रें झुकाए मुझे मेहमान की इत्तला दे रही थी। उसने मुझे ये कहा तो मैं फ़ौरन से ही अपने तख्त से उतरी। जैसे ही कदम ज़मीन पर रखे तो मेरी खादिमा ने मेरे पाँव में जूती पहनाई। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे थी जैसे कोई महारानी हो, लेकिन मेरा ज़मीर अंदर से मर चुका था, जो मुझे जीने नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में मैं मेहमान खाने में पहुंच गई, लेकिन सामने बैठे शख्स को देख के मेरी आंखें ही चमक उठी। ये वो शख्स था जिससे हमारे इस कोठे की रोज़ी रोटी चल रही थी, क्योंकि सामने बैठा शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका नाम था रईस नूर खान। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आज तो हमारी आंखों को ठंडक ही मिल गई। आपका दीदार जो नसीब हुआ। मैंने अपनी उसी अदा से आज भी अपनी ज़ुबान से वो मीठे अल्फाज निकाले जो तीर बन के किसी भी मर्द पे वार कर सकते थे। अरे मलका रेशम, आप भी क्या कह रही हैं? ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा तो ना करें। हमारी आंखें ठंडी होती हैं आपको देखने से। हमारे लिए ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपकी एक झलक नसीब हो जाती है। सामने बैठा शख्स भी उसी अंदाज से बात कर रहा था जिस अंदाज में बात करने का यहाँ हुनर था। उसकी बात पे तो मेरा कहकहा ही निकल गया। रईस नूर खान, बताइए हम आपकी क्या ही खिदमत कर सकते हैं? हमारा ये घर आपकी शान और शौकत के मुताबिक तो नहीं, लेकिन हम अपनी औकात से बढ़ के आपकी खिदमत करना चाहेंगे। मैंने लहजे में और मिठास मिलाकर उसे उसी अंदाज से एक और वार किया तो सामने बैठा शख्स घायल हो गया। नहीं नहीं रेशम बेगम, हम यहाँ खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आए हैं। उन्होंने ये कहा तो मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। मैंने देखा कि वो अपनी जेब से नोटों की गट्ठी निकाल के मेज़ पे रख चुके थे।
उन नोटों को देख के तो मेरे दिल की धड़कनें ही बढ़ गईं और मेरा लहजा उस शख्स से और भी नरम होने लगा। नोटों की गट्ठी मेरी नज़रों के सामने पड़ी थी। नज़रें तो उन पर से हट ही नहीं रही थीं। मैं हैरान थी कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है। पैसे तो वो रख चुका था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि वो बगैर कुछ लिए कुछ देता नहीं है। रईस नूर खान, मैं जानती हूँ ये नवाज़िशें तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप हमें भी खिदमत का मौका दे देते तो हमारी भी ज़िंदगी संवर जाती। मैंने एक अदा से ये कहा तो सामने बैठा शख्स कहकहा लगा के हंसने लगा। अरे मलिका रेशम, आप जानती हैं कि हम यहाँ बगैर मकसद नहीं आते, और आप इतना भी जानती हैं कि ये नोटों की इकट्ठी किस लिए है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। वो शख्स तो उसी अदा से मुझ पे तीर चलाए जा रहा था जिस अदा का वार मैंने उस पे किया था। जी जी, मुझे समझ आ गई है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी इसका इंतज़ाम कर देती हूँ। मैंने कहा तो उस शख्स के चेहरे पे आई मुस्कुराहट हंसी में बदलने लगी। नूर भाई इधर आओ। मैंने जैसे ही अपनी ख़ास मुलाजिमा को बुलाया तो वो 1 मिनट में ही मेरे पास आके खड़ी हो गई। जाओ और जाके मलाइका से कहो कि तैयार हो जाए, कुछ देर में बड़े साहब उसके गरीब खाने में आने वाले हैं। मैंने ये कहा तो रईस नूर खान ने मुझे टोक दिया। अरे रेशम बेगम, आप ये क्या कर रही हैं? हम तो यहाँ आपका दीदार करने आए थे। आप तो किसी और का ही चराग की राह दिखा रही हैं। आप जानती हैं आपके दीदार के लिए हम यहाँ आते हैं, तो फिर किसी और की बात क्यों? उस शख्स की नज़रों में वही खबासत, वही नोच खाने वाला अंदाज था जिस अंदाज से वो हमेशा इस कोठे पे आता। नूर बाई मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रही थी। रईस नूर खान, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए हम आपको इनकार नहीं कर सके और दूसरी लड़की का इंतज़ाम कर दिया। मैंने कहा तो सामने नोटों की इकट्ठी टेबल से उस शख्स की जेब की तरफ रुख कर गई। मैं समझ गई कि वो क्या चाहता है। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। ये सब अब मैं पैसों की खातिर नहीं कर रही थी, बल्कि इस कोठे की शान को बरकरार रखने के लिए कर रही थी। अगर वो शख्स यहाँ से खाली हाथ लौट जाता तो फिर वो कभी भी यहाँ ना आता। रईस लोग ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें किसी चीज़ की तलब हो जाती है तो फिर वो कर गुजरते हैं। हम जैसे गरीब फिर इनकार नहीं कर सकते, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? हम आपको इनकार कैसे कर सकते हैं? मैंने जैसे ही ये कहा तो सामने बैठे शख्स के नोटों की गट्ठी फिर से अपनी जगह ले गई और उसके चेहरे पर वही खबीस मुस्कुराहट फैल गई जो वो पहले सजा के यहाँ आया था। मेरे लिए कोई भी नई बात नहीं थी। मैं लोगों से पैसे लेके ही उनके साथ वक्त गुजारती, मेरे धंधे का हिस्सा था। मैं रात गुजारने के साथ साथ रक्स भी करती, वो भी एक मखसूस दिन। लोग उस ख़ास दिन के बारे में अच्छे से जानते थे और कई दिन इंतज़ार करते थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। आज मेरे कोठे पे एक बहुत ही बड़ी महफिल थी। ये महफिल साल में एक बार होती थी, इसलिए कोठे को बड़े अच्छे से सजाया गया। हर कोई सुबह सुबह सारे काम समेट रहा था और मैं उस आलीशान कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी का अख्ताम क्या होगा। आखिर कब मैं इस दलदल से निकल पाऊंगी। बेशक यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और ये कमाई का ज़रिया भी मैंने ही ढूंढा था, लेकिन अब मैं इससे थक चुकी थी। मेरा जिस्म जवाब देने लगा था। अभी मेरी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं ज़िंदगी से इतनी थक गई थी कि जैसे कोई 100 साल का शख्स इस दुनिया से थकता है, इस दुनिया के मकरो फ़रेब से थकता है। मैं इतनी कम उम्र में इस काम पे आई थी, इसीलिए ही अब मुझे इस काम में घुटन महसूस होती। मैं सोचती थी कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ, लेकिन आज तक मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। महफिल की तैयारियां ज़ोरों शोर पे थीं। मेरी खादमा मेरे हाथ पांव मल रही थी। आज की महफिल में मैंने अपने हुस्न के चर्चे बिखेरने थे, इसलिए मुझे तैयार किया जा रहा था। मेरी खादमा मेरे पांव मसल रही थी। मैं अपने बेड पे बिल्कुल ही सुकून से लेटी थी। दो लड़कियां मेरे बाजू दबा रही थीं और दो मेरे पाँव को अच्छे से उपटन से मसल रही थीं। बेशक मेरा हर कदम बज़ाहिर तो मेरे हक़ में बेहतर था, लेकिन जो अंदर था वो मैं किसी को बयान नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी कि मैं कहीं इस जगह से दूर चली जाऊं जहां मुझे कोई भी न जानता हो। शाम को महफिल का वक्त हुआ। मैं बिल्कुल तैयार बैठी अपने कमरे में अपने बुलावे का इंतज़ार कर रही थी। बाहर लोगों का हजूम लगा हुआ था। लोगों का तो नहीं, बल्कि गधों का हजूम, जो अपनी नज़रों से ही नोचने के लिए यहाँ आए हुए थे। आज एक और महफिल मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिसे शायद मैं करना नहीं चाहती थी। मेरे जिस्म पे मौजूद वो लाल जोड़ा और आंखों में फैला काजल गज़ब ढा रहा था। मेरे लंबे सुनहरी बाल मेरी कमर पे झूल रहे थे। मुझे यहाँ महफिल की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरा नाम वहाँ पे पुकारा जा रहा था और मैं यहाँ बिल्कुल सुन्न होके बैठी थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए, लेकिन ये सब नामुमकिन था। कुछ ही देर में मेरी ख़ास मुलाजिमा आके मुझे बुला गई और मैं महफिल की रौनक बन गई। ये महफिल मेरे लिए किसी खुशी का लम्हा नहीं, बल्कि एक सख्त आजमाइश बन गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मेरे कदम खुद ब खुद लड़खड़ा गए।
سامنے بیٹھے سارے مردوں کی نظریں مجھ پہ اس طرح جم گئیں جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی چیز ہوں جسے جانچا جا رہا ہو۔ میرے دل کے اندر شدید گھن نے جنم لیا، ایک ایسی گھن جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود بے حد حقیر محسوس ہونے لگا، جیسے میری عزت، میری پہچان، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا ہو۔ میرے کانوں میں اپنی ہی دھڑکن شور بن گئی اور دل بار بار چیخ کے کہنے لگا کہ یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر احساس ذلت اتنا گہرا تھا کہ مجھے لگا میں خود ہی اپنے ہونے پر شرمندہ ہو گئی ہوں، اور یہ تکلیف اس محفل کے شور سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھی۔ ہر شخص کی نظر مجھ پہ تھی، ہر شخص مجھے سر تا پیر ایسے گھور رہا تھا کہ جیسے ابھی نوچ کھائے گا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں خود کو حقیر محسوس کر رہی تھی۔ میرے کانوں میں پڑتا وہ میوزک میری روح تک کانپا رہا تھا۔ محفل پورے 3 گھنٹے چلی۔ 3 گھنٹے مجھے لوگوں کی نظریں برداشت کرنی پڑی۔ جیسے ہی میں محفل ختم کر کے کمرے میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا چاہتی ہوں اور مجھے آخر رونا کس بات پہ آ رہا ہے، مگر میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا تھا اور خادمہ کو بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو بھی اندر نہ بھیجا جائے، مجھے کچھ وقت تنہائی کے دیا جائے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اب اس ماضی کو یاد کرنے لگی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کوٹھے پہ آؤں۔ چچی جان، میں نے برتن دھو دیے ہیں اور آپ کے کمرے میں جھاڑو بھی لگا دیا ہے، اب میں کمرے میں جاؤں؟ میں نے اپنی چاچی کے سامنے کھڑی ان سے اجازت مانگ رہی تھی۔ میں کچھ کرنے سے پہلے ان سے اجازت مانگتی تھی، کیونکہ اگر میں کبھی ان سے کچھ پوچھے بغیر کر لیتی تو پھر میری شامت آ جاتی تھی۔ میرے ماں باپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں اپنی چچی اور چاچا کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس وقت میں پورے 8 سال کی تھی۔ میری چاچی مجھ سے گھر کے پورے کام کرواتی تھی، مجھے تو اسکول تک نہیں بھیجتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو وہ ایک بہت ہی مہنگے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ گھر کے سارے کام میں خود کرتی تھی، لیکن میری چاچی پورا دن سکون سے سوتی رہتی۔ میری چچی ذات جب اسکول سے واپس آتی تو میں اس سے کتابیں لے کے پڑھتی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر مجھے اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی میں اپنی چچی ذات کے ساتھ کھیلتی تو میری چچی میری ہڈیاں توڑ دیتی۔ انہوں نے بچپن سے ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بہت ہی کمتر ہوں۔ وہ مجھے بات بات پہ یہی احساس دلاتی کہ میرے ماں باپ زندہ نہیں اور میں انہی کے رحم و کرم پہ ہوں۔ میرے چچا تو اس ملک میں نہیں رہتے تھے بلکہ وہ دبئی میں نوکری کرتے تھے۔ میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہی تو مجھے اپنے گھر ساتھ لائے تھے، لیکن جب سے وہ یہاں سے گئے تھے چچی نے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی چچا کے سامنے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی ان کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ گھر کا سارا کام بھی وہ اس وقت خود کرتی تھیں جب چچا چھٹیوں پہ یہاں آتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے چچی آ گئی۔ میں نے ان کے خوف سے جلدی سے وہ کتابیں چھپا لی، لیکن شاید وہ کتابیں دیکھ چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آیا غصہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی کتابوں کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ جب میں تمہیں ایک دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ تم میری بیٹی اور اس کے سامان سے دور رہو تو پھر کیوں ہر وقت اسے جا کے چپکتی ہو؟ چاچی مجھ پر غصے سے چلا رہی تھی اور میں نظریں جھکا کے بیٹھی چچی کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھ میں تو چچی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اگر ہمت ہوتی بھی اور میں نظر اٹھا کے اپنی چچی کی طرف دیکھ لیتی تو شاید وہ میری آنکھیں ہی نوچ لیتی، اور پھر زندگی میں میں کبھی بھی نہ دیکھ پاتی۔ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھی، اسی لیے ہی میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھی تھی۔ میں تو خاموشی سے بیٹھی تھی مگر چچی آگے بڑھی اور مجھ پہ جوتوں کی برسات کر دی۔ میری چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن میری چیخوں کا اثر میری چچی پہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بغیر کچھ سوچے سمجھے ہی مجھے پیٹے جا رہی تھی۔ مجھے تو کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ان کو مجھ سے کس چیز کا بیر ہے۔ جب چچی پیٹ پیٹ کے تھک گئیں تو وہاں سے چلی گئیں، اور جاتے جاتے مجھے یہ بھی حکم دے دیا کہ میں نے چائے بنا کے دوں۔ میں چھوٹی سی تھی لیکن میں نے کام بہت جلدی سیکھ لیے تھے، اور سیکھتی بھی کیسے نہیں۔ اگر میں اس گھر کے کام نہ کرتی تو شاید میری چچی مجھ پہ روٹی ہی بند کر دیتی۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور ایک قدم لیتی کمرے میں پہنچ گئی۔ چچی کے لیے میں نے چائے بنائی اور فوراً سے ان کے کمرے میں دے آئی۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے بس 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پھر سے میری چچی کمرے میں آ گئی اور مجھ پہ غصہ ہونے لگی کہ میں نے ابھی تک نمرہ کے کپڑے کیوں نہیں دھوئے۔ نمرہ میری چچی ذات تھی اور تقریباً میری ہم عمر تھی، لیکن اس کے کام بھی مجھے ہی کرنے پڑتے۔ وہ شہزادیوں کی طرح رہ رہی تھی۔ مجھے بہت ہی احساس ہوتا کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی آج نمرہ کی طرح ہی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اب میرا نصیب ہی یہی تھا تو میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور نمرہ کے کپڑے دھونے کے لیے چلی گئی۔
وقت تو جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ ایک دن مجھ پہ ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے مجھے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اگر میں اس وقت گھر چھوڑ کے نہ جاتی تو شاید ساری زندگی ہی میں جیل کی چکی پیستی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ میری چچی دوڑتی ہوئی آئیں اور مجھ پہ غصہ کرنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس بار مجھ غریب سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو وہ مجھے سزا دینے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہیں۔ چچی کیا ہوا ہے؟ میں نے معصوم سے انداز میں بس اتنا ہی کہا کہ چچی مجھ پہ برس پڑی۔ ذلیل، تو نے میرے کمرے سے میرے سونے کی انگوٹھی چرائی ہے نا؟ چچی نے جیسے ہی یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں تو اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چچی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں رو رو کے انہیں کہہ رہی تھی، لیکن انہوں نے میری بات پہ بالکل بھی یقین نہ کیا۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئیں۔ میں ان سے رو رو کے معافیا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے جا کے اسٹور میں بند کر دیا۔ وہ اسٹور جو سالوں سے بالکل بھی نہیں کھلا تھا، اس میں بس ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں ہی پڑی تھیں۔ میری عمر اس وقت بہت کم تھی۔ چچی دروازہ لگا کے جا چکی تھی۔ اندھیرے میں مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسٹور روم میں کھڑکی بھی نہیں تھی جہاں سے روشنی کا ایک ذرہ بھی اندر آتا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کے چچی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کھول دیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن ان پہ ذرا بھی اثر نہ ہوا اور نہ انہوں نے دروازہ کھولا۔ مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ چچی نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے چچی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی اور وہی غصہ تھا جو صبح کے وقت تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر مجھے سزا دینے کے بعد بھی ان کا غصہ کم کیوں نہیں ہوا، حالانکہ میری غلطی بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو پھر سے چچی سے معافیا مانگنے لگی اور اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ لیکن چچی نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ اگر سچ بتانا ہے تو بتا دو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور ساری زندگی تم پھر وہی رہو گی۔ تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، سچ اگل دو ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ اس رات جیسے ہی چچی نے مجھے چھوڑا تو میں فوراً سے اپنے کمرے میں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کوئی انگوٹھی تھی ہی نہیں تو میں چچی کو کیسے وہ واپس کر سکتی تھی۔ اگر میں انگوٹھی واپس نہ کرتی تو شاید وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اس رات میں نے سوچا کہ میرا یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے بھاگ کے میں کہاں جاؤں گی، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ اگر میں یہی رہی تو پھر میری پوری زندگی ہی اجڑ جائے گی۔ میں نے بغیر کسی انجام کی فکر کیے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے کپڑے تک نہیں اٹھائے، بس جوتا پہنتے ہی دوپٹہ اوڑھ کے فوراً سے گیٹ کی طرف آ گئی۔ گیٹ بند تھا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور چچی بھی سو چکی تھی۔ رات بہت اندھیری تھی، مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا، لیکن اب اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ میں وہ مسافر تھی جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر میری منزل کیا ہے اور کہاں ہے۔ میں بس سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میں نے اب اس گھر سے بہت دور نکل آئی۔ مجھ سے تو یہ جگہ بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ بہت ہی ویران سڑک تھی، کوئی بھی یہاں سے نہیں گزر رہا تھا۔ اچانک سے ایک شخص دور سے آتا دکھائی دیا تو میں خوف سے پیچھے بھاگنے لگی۔ میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب وہ شخص بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اب مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا، لیکن جیسے ہی وہ شخص میرے قریب پہنچا تو میرے خدشات ختم ہو گئے۔ بیٹا رکو رکو، میری بات سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا تو میں اس کی بات سننے کے لیے رک گئی۔ مجھے وہ شخص شکل سے بہت ہی نرم دل اور اچھا لگ رہا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلدی میری یہ سوچ بدلنے والی ہے۔ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا تو میں امید بھری نظروں سے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ انکل، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، بس مجھے بہت ہی محفوظ جگہ پہ پہنچا دیں۔ میں نے یہ کہا تو سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ہاں بیٹا، میں تمہیں بہت ہی محفوظ جگہ پہ بھیج دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ ابھی میرے گھر چلو، تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے یہ کہا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں تھا، اور کھاتی بھی کیسے؟ اتنی پریشانی میں مجھ سے کھانا کھایا بھی نہیں جانا تھا، اور نہ ہی میری چچی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تھا۔ میں تو ان کے گھر سے چھپ کے آئی تھی۔
وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ رات تو میں نے وہیں پہ گزاری۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور میں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی تھی اور اس شخص کو دعائیں بھی دے رہی تھی، کیونکہ میں تو اسے نیک دل سمجھ رہی تھی کہ جس نے میری مدد کی ہے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اگلی صبح جب میری نیند کھلی تو مجھے کسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو وہ باتیں سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص کسی سے مجھے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ کس مقصد سے مجھے یہاں لایا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو بدقسمتی سے اس شخص نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ میں رو رو کے اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے میرے گھر جانے دو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور اگلے ہی دن مجھے ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں میری ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا دلدل ہے جس سے ایک دن میں خود ہی نکلنا چاہوں گی، لیکن نکل نہیں پاؤں گی۔ اس شخص نے مجھے کوٹھے پہ بیچ دیا۔ وہاں ایک عورت کی حکومت تھی۔ وہ عورت بہت نرم مزاج تھی، لیکن اس کا کام بہت ہی گھناؤنا تھا۔ اس وقت تو میں چھوٹی تھی، جو وہ مجھے کہتی میں وہی کرتی، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ شروع میں تو پیسوں کی لالچ میں مجھے یہ بہت ہی غنیمت لگتا کہ مجھے ہی بہت اچھی جگہ ملی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن میں اس جگہ سے خود ہی نکلنا چاہوں گی۔ جب وہ عورت بوڑھی ہو گئی اور میں جوان ہو گئی تو پھر اس نے اس کوٹھے کی ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دیں۔ وہ عورت تو اب بھی اسی کوٹھے پہ رہتی ہے، لیکن معاملات وہ سارے مجھے سونپ چکی ہے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ہینڈل کرتی۔ اس وقت میں بڑے فخر سے یہ ذمہ داری اٹھائی اور میں یہاں پر بڑے فخر سے گھومتی تھی، کیونکہ یہاں کا سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا۔ سارے مجھے بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ لاکھوں کروڑوں روپے ہر وقت میرے ہاتھوں میں آتے تھے۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ لاکھوں کے کپڑے میں زیب تن کرتی تھی، لیکن اب یہ قیمتی لباس میرے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ میں اپنے تلخ ماضی سے نکل کے حال میں آ چکی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا ماضی تو میرے حال سے بھی زیادہ خوفناک تھا، جس سے بچ کے میں اب یہاں آئی تھی۔ جب رو رو کے میرا دل کچھ ہلکا ہوا تو میں جا کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میں ہوں کون اور کیا چاہتی ہوں۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کبھی تو میں خود کو بہت ہی معصوم اور مظلوم سمجھتی، تو کبھی مکر و فریب کے جال کی ملکہ۔ میری آنکھوں میں آج ایک ایسی عجیب سی اداسی تھی جسے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہاں شیشے کے سامنے کھڑے پورا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن میں کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی تھی کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں۔ ایک طرف تو میں چاہتی تھی کہ میں اس دلدل سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جاؤں، جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو اور پھر گمنامی کی زندگی گزاروں۔ تو کبھی میں چاہتی کہ شان و شوکت کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اور مجھے یہ ایسے ہی مل گئی ہے، تو پھر میں یہ سب کچھ چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی مجھ پہ میری لالچ حاوی ہو گئی۔ آج شام کو تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جلدی سے میں نے اپنے سارے ہیوی کپڑے اتارے، جویلری وغیرہ اتاری اور فریش ہو کے آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میں کروٹ پہ کروٹ بدلے جا رہی تھی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ صبح سے تو میں سوئی ہی نہیں تھی، اور اب جب میں 3 گھنٹے محفل میں کام کرتی رہی تو میری ٹانگیں بھی دکھ رہی تھیں۔ مجھے سکون کی ضرورت تھی، لیکن سکون بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں، لیکن میں کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائی۔ پوری رات یوں ہی سوچوں میں گزر گئی۔ سوچوں میں نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب صبح میری نیند کھلی تو دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ آخر دروازے پہ کون ہے۔ ضرور ہی نوری تھی۔ وہ میری خاص ملازمہ تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ صبح صبح ہی وہ میرے لیے چائے بنا کے لاتی۔ میری عادت تھی، میں بالکل نہار منہ صبح بستر میں چائے پیتی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ ضرور چائے لائی ہوگی۔ دروازہ میں نے رات کو اندر سے بند کیا تھا۔ پہلے تو میں کبھی بھی اندر سے بند نہیں کرتی تھی، بلکہ بس ایسے ہی ہلکا سا بند کر دیتی تھی، کیونکہ نوری پوری رات کمرے کے باہر ہی رہتی تھی۔ لیکن کل رات کو میں نے دروازہ بھی بند کر دیا، کیونکہ میں اپنی وہ حالت نہیں دکھانا چاہتی تھی جو رات کو میری تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھے ٹوٹتا ہوا دیکھے۔ میں نے سب سے اپنے دل کا بوجھ چھپا رکھا تھا اور سب کے سامنے ایک عارضی دل فریب مسکراہٹ پھیلا رکھی تھی۔ کوئی بھی میری شکل دیکھ کے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں اور آخر میں ہوں کیا۔ میں نے جیسے ہی نوری کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بھی کچھ ہی دیر میں اندر پہنچ گئی اور میرے سامنے چائے رکھ دی۔ وہ چائے مجھے دے چکی تھی، لیکن اب بیڈ پہ بیٹھ کے میرے پاؤں داب رہی تھی۔ رات کو بھی وہ مجھے کہتی رہی کہ میرے پاؤں دبائے، لیکن میں نے ہی اسے منع کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے۔ میں خود کو تنہائی میں ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں چائے پی رہی تھی اور وہ میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ نوری، تم سے ایک بات پوچھوں؟
जब मैंने कहा तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर देखने लगी। पहले तो वो बिल्कुल ही नज़रें झुका के बैठी थी। रेशम बेगम, ये भी कोई बात है? आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकती हैं। मैं तो आपकी खातिमा हूँ और आपके हर हुक्म की मोहताज हूँ। उसकी बातें सुन के तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। मेरे चेहरे पर आई मुस्कान देख के वो भी मुस्कुराने लगी। एक नूरी ही थी जिससे मैं थोड़ी बहुत दिल की बातें कर लिया करती थी, क्योंकि वो मेरी ख़ास मुलाज़िमा थी और मैं जानती थी कि वो मेरे किसी भी राज को अयान नहीं करेगी। और वैसे भी मैं उससे कोई राजदारी वाली बातें नहीं करती थी, बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही कोई ना कोई बात कर देती। नूरी, मैं तो ज़िंदगी से थक गई हूँ। ये शान और शौकत, ये कीमती लिबास, ये ज्वेलरी, ये खाना, ये सब अब मुझे बोझ लगने लगा है। मैंने ये कहा तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। मैं उसके चेहरे पे आए सवाल को अच्छे से देख रही थी। उसे अभी तक मुझसे कुछ पूछा नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि वो ज़रूर ही कुछ पूछना चाहती है। नूरी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? मैंने कहा तो वो नज़रें झुका गई। रेशम बेगम, मेरी इतनी औकात कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं? उसे कहा तो मेरी हंसी निकल गई। नूरी, तुम भी एक औरत हो और मैं भी। हम दोनों का मकाम तो बराबर है। तुम मुझसे जो बात करना चाहो कर सकती हो। मैंने कहा तो उसने अपने लब खोल दिए। बेगम साहिबा, आखिर आपको क्या ही तंगी हो सकती है? आप तो शान शौकत से यहाँ रह रही हैं, ना आपको किसी पैसे की कमी, ना ही कोई काम करना पड़ता है, नौकर चाकर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो फिर आप ऐसी ज़िंदगी से तंग कैसे आ सकती हैं? आपको पता है कि आप जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए तो हम जैसी लड़कियां तमन्ना ही कर सकती हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं होती कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे तो आपकी ज़िंदगी पे रश्क होता है, मगर आप कहती हैं कि आप थक गई हैं ऐसी ज़िंदगी से। उसका इस सवाल मेरे अंदर का सवाल था। मैं जानती थी कि वो ऐसे ही कुछ बात कहेगी। दूरी, बेशक मेरे पास शान शौकत है, कीमती लिबास, खाना, नौकर चाकर सब है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं। तुम्हारे पास वो सुकून है जो मेरे पास नहीं, और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास नहीं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। किसी के पास क्या है तो किसी के पास क्या। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसी ज़िंदगी जीने का तसव्वुर भी करो। तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। मैं उसे बड़े प्यार से समझाया। वो अभी भी मुझे हैरत से देख रही थी। शायद उसे मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी बातें भी कर सकती हूँ, क्योंकि उससे तो हमेशा ही मेरा गुस्सा और मेरा गरूर देखा था। आज वो पहली दफ़ा मेरा ये रवैया देख रही थी। अभी हम दोनों बैठे ही थे कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं हैरत से देख रही थी दरवाजे की तरफ। नूरी वहाँ से जा चुकी थी। मुझे हैरत हो रही थी, आखिर कौन है, क्योंकि मेरे सारे काम तो नूरी करती थी और किसी और को मेरे कमरे की तरफ आने की भी इजाज़त नहीं थी। नूरी बाहर आ गई तो थोड़ी देर बाद वापस भी आ गई। नूरी बाहर कौन था, क्या कह रहा था? मैं सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी और पूछ भी रही थी कि दरवाजे पे कौन था। रेशम बेगम, बाहर मलाइका थी। वो कहने आई थी कि कोई औरत आपसे मिलने आई है और आपसे ही मिलना चाहती है, और अभी के अभी मिलना चाहती है। नूरी ने यह कहा तो मैं सुन के हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ तो मर्दों की आमदरफ्त होती थी, ना कि औरतों की। नूरी, आखिर एक औरत कैसे यहाँ आई है? कौन है वो? मैं उससे पूछ रही थी, हालांकि मैं जानती थी कि वो तो मेरे साथ ही यहाँ पे बैठी थी। बेगम साहिबा, मुझे तो नहीं पता, अगर आप कहें तो जाके पूछाऊँ। वो अब मुझसे इजाज़त मांग रही थी, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया और उठ के बाहर आ गई। मैं देखना चाहती थी कि ऐसी कौन सी औरत है जो मुझसे मिलना चाहती है। मैं एक एक कदम लेती अब मेहमान खाने की तरफ जा रही थी। मैं जैसे ही मेहमान खाने में पहुंची तो सामने बैठी औरत को देख के हैरान रह गई, क्योंकि शक्ल से तो वो औरत बिल्कुल ही अच्छे घराने से लग रही थी। मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि शायद वो यहाँ भी काम करना चाहती है। मैं बैठ चुकी थी और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कुछ देर बैठने के बाद जब वो ना बोली तो फिर मुझे ही बोलना पड़ा। मैं यहाँ तुम्हारे भले के लिए आई हूँ। उस औरत ने ये कहा तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। आखिर तुम मेरा भला क्यों चाहोगी, और तुम हो कौन? चाहती क्या हो? मैंने सवाल पे सवाल कर दिया, क्योंकि मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मेरा भला वो औरत कैसे कर सकती है। मैं यहाँ तुम्हारे पास एक काम लेके आई हूँ जिसकी मैं तुम्हें एक मुंह मांगी कीमत दूंगी। इतनी भारी कीमत दूंगी कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी ही संवर जाएगी। उस औरत ने मुझसे ये कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शक्ल से तो वो औरत बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो मुझे इतनी रकम दे पाएगी, लेकिन उससे दावा किया तो मुझे मानना ही पड़ा, क्योंकि कोई शख्स भी बगैर पैसों के यहाँ पे नहीं आता, और वो औरत भी तो अच्छे से जानती थी कि आखिर यहाँ पे कैसा काम होता है। कैसा काम? अब मैं अपने प्रोफेशनल अंदाज में उससे बात करने लगी, क्योंकि उससे मेरे मतलब की बात की थी। मगर उससे जो बात कही वो सुन के मेरे होश उड़ गए। उस औरत की आंखों में नफरत भी थी और हसद भी। वो बड़े एतमाद से मेरे सामने बैठी, जैसे ही मुझे तोल रही हो। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि एक मौलाना साहब हैं, बहुत पाकबाज, बहुत नेक। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें बदनाम कर दो। मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, और हाँ, मेरा नाम भी कहीं नहीं आना चाहिए।
اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس مولانا کو اپنے جال میں پھنسا لوں، اگر میں اس کی سچائی کو داغدار کر دوں تو وہ مجھے لاکھوں روپے دے گی۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں نہیں، میرے لالچ میں اتر رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی یہ نہ سوچا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے بس رقم دیکھی اور ہاں کر دی۔ وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی اور میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ اتنے سے کام کی اتنی بڑی رقم۔ جب مولانا صاحب پہلی بار میرے سامنے آئے تو میں نے دل ہی دل میں مسکرا کے سوچا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے۔ وہ سادہ لباس میں تھے، نظریں جھکی ہوئی، گفتگو میں وقار اور چال میں ٹھہراؤ۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق باتوں میں نرمی، لہجے میں کشش اور انداز میں دعوت رکھنی چاہی۔ میں نے اسی پروفیشنل انداز سے، اسی ادا سے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ میں اپنی ہر ایک ادا سے ان پہ وار کرنے لگی، لیکن وہ بالکل ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تک نہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ جس کام کو میں اتنا آسان سمجھ رہی ہوں وہ اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ وہ شخص تو اپنی نظریں ہی نہیں اٹھا رہا تھا، اور جب مجھے دیکھ ہی نہیں رہا تھا تو پھر میں اسے اپنی طرف کیسے مائل کر سکتی تھی؟ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا کا انسان تھے۔ وہ نظر اٹھا کے مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ میں نے کئی دن کوشش کی، کبھی باتوں میں الجھانا چاہا، کبھی دکھ کا سہارا لیا، کبھی تنہائی کا حوالہ دیا، مگر ہر بار وہی وقار، وہی نگاہوں کی پاکیزگی۔ انہوں نے نظر اٹھا کے بھی مجھے نہ دیکھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کس مٹی کے بنے ہیں کہ ان کے سامنے اتنی خوبصورت دوشیزہ کھڑی ہے اور وہ اپنی نظر ہی نہیں اٹھا رہے۔ میں نے ہر حربہ لگایا، ہر وہ بات جو میں ہر شخص کو مائل کرنے کے لیے لگاتی تھی، لیکن اس سب کا اثر ان پہ ذرا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پہلی بار کسی ایسے مرد سے ملی جو مجھے عورت نہیں انسان سمجھ رہا تھا، کیونکہ پہلے تو جس شخص سے بھی میری ملاقات ہوتی وہ مجھے انسان نہیں بلکہ کوئی چیز سمجھتا، کوئی ایسی چیز جس سے وہ کھیلنا اپنا فرض سمجھتا تھا، جسے اپنی نظروں سے نوچ کھانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی لالچ نہیں تھی، اس کی خاموشی میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ میرے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہو رہے تھے، اور اس ناکامی نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اس دن جب میں بالکل ہی نا امید ہو گئی تو اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مجھ سے بالکل بھی اب یہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اس شخص سے میں نے وہ سوال پوچھ ہی لیے جو میرے دل میں آ رہے تھے، آخر آپ کس مٹی کے بنے ہیں؟ آپ ان چیزوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا تو سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پہ مسکان آ گئی، ایک ایسی مسکان جو مجھے اندر تک چیر گئی۔ میں حیرت سے ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے اور خود پہ بھی۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، مجھے بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ایک انسان اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے تو پھر کبھی بھی نہیں بھٹکتا۔ آخر میں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے بعد بھی کیسے بھٹک سکتا ہوں؟ اس شخص نے یہ کہا تو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے اندر کیا ہلچل مچ گئی ہے۔ اس شخص کے یہ الفاظ مجھے اندر تک دھو چکے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری کیا مجبوری ہے یا تمہاری خواہش نفس ہے، لیکن جو کام تم کر رہی ہو وہ بہت ہی غلط ہے۔ تمہاری دنیا آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آج بھی تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ ہمارا اللہ ہے، وہ ایک ہے، اور اس نے ایسے کام کو ناپسند کیا ہے۔ اسے ہمیشہ ہی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی یہ باتیں تو میرے دل کو چاہ لگی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر تک اجالا ہو گیا۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس کام سے انکار کر دوں گی۔ اگلے دن جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا، یہ کام میں بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ وہ عورت تو جا چکی تھی، لیکن میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اور وہ بھی اس شخص کے اسی ایک جملے سے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس دنیا سے نکل جاؤں گی۔ اس سوال کا جواب مجھے مل گیا، جس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے اتنے سال گزر گئے کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سکون چاہتی ہوں، اور جیسی زندگی میں گزار رہی تھی اس میں سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں بغیر کسی کو بتائے ہی وہاں سے نکل آئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ کسی گمنام شہر میں ہی چلی جاؤں گی اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی، نہ ہی کوئی مجھے ڈھونڈ پائے گا۔ مجھے اب گمنامی کی زندگی میں ہی سکون ڈھونڈنا تھا۔ میں تھک گئی تھی اس شہرت سے۔ یہاں شہرت اور پیسہ تو تھا، لیکن سکون نہیں تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ جس راہ پہ میں مجبوری میں قدم رکھا ہے وہ راہ میری مجبوری نہیں بلکہ میری خواہش نفس تھی۔ بے شک میرے پاس کمائی کا اور ذریعہ نہیں تھا، لیکن جو راہ میں نے چنی تھی وہ بھی بہت غلط تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی بھی وہاں سے نکلنے کی دل سے کوشش کی ہی نہیں، کیونکہ میں پیسے کی چمک دمک سے متاثر تھی، مگر اب جب میں نے دل سے کوشش کی تو اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جب نیت سچی ہو تو پھر راستے بھی خود بخود نکل آتے ہیں۔
صرف اللہ کی ذات پہ توکل ضروری ہوتا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں ایک بہت ہی دور علاقے میں آباد ہو گئی، ایک چھوٹے شہر کے بہت ہی گمنام علاقے میں، جہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ میں نے وہاں پہ کرائے پہ ایک چھوٹا سا گھر لیا اور گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالنے لگی۔ میری روزی محنت کی تھی، حلال کی تھی، اس لیے بہت برکت تھی۔ میں 5 وقت کی نمازی بن چکی تھی۔ میں اللہ سے معافی مانگ چکی تھی اپنے کیے کی۔ میرے دل کو سکون مل چکا تھا، سکون جو میں نے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ مجھے صرف اور صرف نماز میں ملتا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی جو غفلت کی زندگی میں نے گزاری وہ بیکار تھی۔ میں آج بھی اس شخص کو دعائیں دیتی ہوں جس نے میری ساری زندگی بدل کے رکھ دی، جس کے چند الفاظ میری زندگی کو جنت بنا گئے۔ میں سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر چکی تھی، اور میرے اللہ نے بھی تو فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے توبہ کرے اور پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے تو میرا اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ میں سچی توبہ کر چکی تھی۔ مجھے بھی امید تھی کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرے دل میں سکون بھر گیا، مجھے اپنی زندگی بہت ہی آسان لگنے لگی۔ بے شک میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے جو مجھے اس عیاش زندگی میں ملتے تھے، مگر اس زندگی میں سکون تھا جو مجھے وہاں نہیں ملتا تھا۔ میں پردے کی پابند ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے میری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور ان تمام لڑکیوں کے لیے دعا بھی کرتی تھی جو میری ہی طرح وہاں گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ میں ہمیشہ ہی اللہ سے ان کے لیے دعا کرتی کہ اللہ ان کا بھی دل بدل دے، انہیں بھی میرے جیسی سکون کی زندگی عطا کرے۔ مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا کہ اگر آپ بدلنا چاہو خود کو بہتری کے لیے تو آپ بدل سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو اور خدا پہ توکل ہو۔